بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 694۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے، وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ محمد بن یزید زبیدی نے کہا، امام زہری نے فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منکے کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 696۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا، ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے، اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی، پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 697۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بتلایا، میں ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 699۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 700۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا۔ معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، معاذ کو فرمایا، تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا 3 مرتبہ فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی فسادی۔ پھر آپ نے معاذ کو حکم فرمایا، مفصل کے بیچ کی 2 سورتیں پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا، مجھے یاد نہ رہی کہ کون سی سورتوں کا آپ نے نام لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 701۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ
اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دے، خبردار تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 702۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طویل دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 703۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں، فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے، میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، بس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 704۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابق بشر بن بکر، بکی بن ولید اور ابن مبارک نے اوزاعی کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 707۔